پر 4 آدمی ہیں جن کو دوزخ میں ڈالا جائے تو دوزخی بھی پریشان ہو جائیں کہ اللہ یہ کیا مصیبت ہمارے اوپر ڈال دی۔ ان میں سے ایک شخص وہ تھا جس کو آگ کے صندوق سے نکالا جائے گا، اس پہ بند ہوگا، وہ اس سے نکالا جائے گا تو سب چیخیں ماریں گے اس کی بدبو سے، اس کی آگ سے، آگ کو دیکھ کر، اس کے عذاب کو دیکھ کر۔ تو وہ سے پوچھا جائے گا کہ تو کیا کرتا رہا ہے؟ وہ کہے گا میں مر گیا تھا، وَفِي عُنُقِهِ أَمْوَالُ النَّاسِ، اور میں نے لوگوں کا دین دینا تھا، مال دینا تھا۔ تو مارکیٹ کا مال کلیئر کرنا چاہیے ہمیں سب سے پہلے۔ ہماری وفات جب ہو ہمارے کندھوں پہ کسی کا پیسہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سمجھداری کی بات ہے کہ اپنے جنازوں کو ہلکا کر کے مرنا، اپنی قبر کو ٹھنڈا کر کے مرنا، کہ بندے کو ٹینشن نہ ہو یار آگے جا کے پتہ نہیں قبر میں کیا ہونا ہے۔ قبر میں تو لترولو نہیں ہے، اگر بدکاری کے ساتھ داخل ہوا ہے، برے اعمال کے ساتھ داخل ہوا ہے تو لترول ہے وہاں پہ۔ اگر نیکی کے ساتھ داخل ہوا ہے تو حضور فرماتے ہیں جنت ہے وہ، قبر نہ سمجھو، ڈھیر نہ سمجھو مٹی کا، جنت کا باغ ہے، بہترین انٹری ہے۔ قبر بھی کہے گی مرحبا و اہلا، خوش آمدید، تیرا آنا بڑا اچھا لگا مجھے کہ تو میرے پاس آ گیا ہے۔ 3 دفعہ ہر روز قبر بلاتی ہے ہر شخص کو بلاتی ہے، اور ہر وقت اعلان کرتی رہتی ہے انا بیت الدود، میں کیڑوں کا گھر ہوں، انا بیت التراب، میں مٹی کا گھر ہوں، انا بیت الوحشتی، انا بیت الغربتی، میں پردیس کا گھر ہوں، میں وحشت کا اور خوفناکی کا گھر ہوں۔ اہل ایمان کو دفن کیا جاتا ہے، وہ خوشیاں مناتی ہے، خوش ہو جاتی ہے کہ ایک اچھا بندہ میرے اندر آیا۔ وہ کہتی ہے کہ تو میرے پاس زمین پر جتنے چلتے تھے تو مجھے اچھا لگتا تھا، ان میں میرے پاس آیا ہے فَتَرَا صَنِعِي بِكْ، دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ اب کتنا اچھا سلوک کرتی ہوں۔ تو حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ پھر وہ قبر اس کے لیے وسیع ہو جاتی ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے میت کو کہ میرے لیے اتنی وسیع ہو گئی ہے، جہاں تک میری نظر جاتی ہے یہ تو کھلتی چلی جا رہی ہے۔ اور اعلان ہوتا ہے کہ افرشوہ من الجنہ، جنت کا بستر لاؤ اس کے نیچے، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، جنت کے دروازے کھڑکیاں اس کی قبر میں کھولو، اور جنت کا البسوہ من الجنت، جنت کا لباس اس کو پہناؤ، جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے کھول دو اس کی قبر کو، فَيَأْتِيهِ رَوْحٌ وَرَيْحَانٌ، وہاں سے ہوائیں اور خوشبوئیں جنت سے اس کی قبر میں آنا شروع ہوتی ہیں۔ ایک لنک قائم ہو جاتا ہے، کنیکٹ ہو جاتا ہے جنت قبر کے ساتھ، قبر کو جنت کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جاتا ہے کہ وہاں سے ہوائیں آ رہی ہیں، خوشبوئیں آ رہی ہیں، اور بڑا پرسکون ماحول ہوتا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں نم، اب آرام سے سو جا، اب آرام سے۔ اس کو کہتے ہیں عالم برزخ۔ کب تک آرام کرنا ہے؟ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، کہ کسی کو خبر نہیں ہے کہ وہ قبر میں کتنا عرصہ رہے گا۔ یہ ٹھنڈی قبر ہے۔ اگر بدکار کو رکھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں تیرا آنا اچھا نہیں ہے، تیرا آنا میرے اندر اچھا نہیں ہے، مجھے بغض تھا تجھ سے، جتنے لوگ زمین پہ چلتے تھے مجھے نفرت تھی تجھ سے، آج میرے پاس آیا ہے میرا برا سلوک دیکھے گا، پھر وہ قبر اس پر بند ہو جاتی ہے۔ اس کی حدیثوں اللہ کے حبیب نے اپنے ہاتھوں کے اشاروں سے یوں کر کے بتایا کہ اس کی پسلیاں آپس میں ایسے گھس جاتی ہیں میت کی، توڑ دے گی ہڈیاں پسلیاں۔ پھر اس پر 99 سانپ، اژدہے جس کو کہتے ہیں، چھوٹے موٹے سانپ نہیں، اژدہے بڑے بڑے 99 اس پر مسلط کیے جاتے ہیں بدکار پر، وہ اس کو ڈستے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ ڈس لیں گے نا 70 ہاتھ جو میت ہے وہ زمین میں دھنستی چلی جاتی ہے۔ ان سانپوں میں سے، اژدہوں میں سے ایک اگر زمین پر آ کر پھونک مار دے تو قیامت تک اس زمین پہ گھاس نہیں اگنے والا، ایسا زہر ہے ان کے منہ میں۔ تو اللہ نے ہمیں دنیا کا سانپ دکھایا ہے، قبر کا نہیں دکھایا۔ دنیا کے سانپ کی دہشت دلوں میں بٹھائی ہے، اور متنبہ کیا گیا اللہ کی نافرمانی سے بچو، لوگوں کا مال لے کے نہ مرنا، ورنہ یہ سانپ انتظار میں بیٹھے ہیں، کھا پی جائیں گے، اور مرے گا نہیں، دوبارہ پیدا کر دے گا اللہ۔ موت صرف دنیا میں آتی ہے، اگلے جہانوں میں تو موت کا کنسیپٹ ہی کوئی نہیں، موت ہے ہی نہیں۔ موت کو موت ہے، موت کو اللہ مار دے گا دمبے کی شکل میں لا کے، لیکن انسان نہیں مرے گا قیامت کے دن اور موت کے بعد۔
دوسرا شخص ہے کہ جب اس کو لایا جائے گا دوزخ میں تو اس پر بھی لوگ چیخیں گے کہ یار یہ کیا مصیبت آ گئی. وہ کون ہوگا؟ یجر امعاءہ، اس کی پیٹ کی انتڑیاں باہر نکلی ہوں گی اور وہ گھسیٹتا پھر رہا ہوگا اپنی انتڑیوں کو، چیخیں مار رہا ہوگا. تکلیف ہوتی ہے اس کو دیکھ کر، اس کی اس حالت بد کو دیکھ کر دوزخ بھی کہیں گے، دوزخی بھی کہیں گے ما بال الابعد آزانا علی ما بنا من الازا، ہم پہلے جس مصیبت میں تھے تو نے آ کے ہماری مصیبت کو بڑھا دیا اور تکلیف میں اضافہ کر دیا. تو کیا کرتا تھا؟ وہ کہنے لگا ان الابعد کان لا یبال البول منہ، مجھے پیشاب کی پرواہ کوئی نہیں ہوتی تھی. جسم کے پیشاب جسم کے کس حصے پہ لگا ہے، دھونا ہے نہیں دھونا، نجاست کو صاف کرنا ہے نہیں کرنا، کپڑے پلید ہیں صاف کرنے ہیں نہیں کرنے، ٹینشن ہی کوئی نہیں. جہاں منہ آیا، جہاں دل کیا، نالی پہ بیٹھ کے دھار مار دی. بس اڈوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، اسٹیشنوں پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، گند پھیلا رہے ہوتے ہیں. صاف ستھرا پاکیزہ نبی جو پیشاب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ قبر کے پاس سے گزرے، قبر سے چیخوں کی آواز نکلی ہے. تو 2 قبریں تھیں. صحابہ سے فرمایا کھجور کی 2 تازہ شاخیں لے کر، اور ایک اس قبر پہ ایک اس قبر پہ گاڑ دیا آپ نے. صحابہ نے پوچھا حضور یہ کون ہے؟ کہ ان کو عذاب ہو رہا تھا. آپ سن لیتے تھے ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور ایسی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا تھا کہ اس سے بچنا کو مشکل تھا، پرواہ ہی نہیں کی. بس کہ ایک شخص وہ تھا جس کو پیشاب میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا تھا. اور حدیثوں میں آتا ہے کہ اکثر عذاب قبر پیشاب احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. اور دوسرا شخص وہ تھا جو چغل خوری کرتا تھا، عام مشغلہ لوگوں کا، بس 2-4 باتیں ادھر سے ملی، اگلے کا جا کے پہنچا، ادھر لڑائی کروا دی، بات اٹھائی ادھر کروا دی، لڑائی کروا دی. عام مشغلہ لوگوں کو لڑانا آپس میں. حضور کا فرمانا لیس منی ذو حسد ولا نمیمہ ولا کہانہ ولا انا منہ، مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے حسد کرنے والے کا، چغل خوری کرنے والے کا، اور نجومیوں کے پاس جا کر تقدیر پوچھنے والوں کا. نہ ان کا مجھ سے کوئی تعلق ہے، نہ میرا ایسے بدبختوں سے کوئی تعلق نہیں میرا. تو نبی لا تعلق ہے حسد والوں سے. حسد نہیں کرنا چاہیے، کسی کی نعمتوں کو دیکھ کے جیلسی پیدا نہیں کرنی چاہیے. اللہ نے دی ہیں بھائی، اور اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، کیونکہ وہ بڑے فضل عظیم کا مالک ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. میرے نصیب میں نہیں تھی یا میرے حق میں وہ بہتر نہیں تھی، مجھے اللہ نے نہیں دی، اتنی سی بات ہے. اس کے حق میں بہتر تھی، یہی بہتر تھی، اللہ نے اسے چیز دے دی، نعمت دے دی. اللہ مجھے اس کے علاوہ کوئی اور نعمت عطا فرما دے گا. تو جیلسی کیوں ہو؟ بندہ کسی سے کیوں جلے، اور اپنی نیکیوں کو کیوں ختم کرے؟ حسد کرنے والے کی نیکیاں جل کے راکھ ہو جاتی ہیں، چاہے اس کی نمازیں ہوں، چاہے تسبیحاں ہوں، چاہے تہجدیں ہوں، جتنی بھی نیکیاں ہوں جل کے راکھ ہو جاتی ہیں. جو بندہ دوسرے کی نعمت کو دیکھ کے ہمیں سڑتا مرتا رہتا ہے. ہاتھا تو ہاتھ کچھ نہیں ہے. من شر حاسد اذا حسد، اللہ کی پناہ مانگی، اللہ مجھے بچا ان حاسدوں سے. ایسا سخت شر ہے حاسد کا. تو آپ نے کہا میرا کوئی تعلق نہیں حسد والے سے، چغل خور سے، اور نجومیوں کے پاس جانے سے. بڑا شوق ہے بابوں کے پاس لوگوں کو ہاتھ دکھانے کا، جی میرا ہاتھ چیک کرو. ہاتھوں کی لکیروں میں کچھ نہیں لکھا. جس اللہ نے لکیریں بنائی ہیں نا، وہ اللہ رحمتوں کا مالک ہے، فضل کا مالک ہے، وہ کریم اللہ ہے. ہم اللہ کو سمجھے ہی نہیں. ما قدر اللہ حق قدری، لوگوں تم نے تو اللہ کی قدر ہی نہیں جانی، اور تمہیں پتہ ہی نہ چلا اللہ کون ہے. تمہیں پتہ ہی نہ چلا اللہ کون ہے. پتہ نہیں تم کیا سمجھتے رہے اس کو. اس نے تقدیر بڑی اچھی لکھی، اور ہر ایک کی اچھی لکھی کہ امت محمد میں ہم پیدا ہو جائیں. تو اس سے بڑی خوش قسمتی ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی. تو تیسرا شخص دوزخ میں جب پھینکا جائے گا تو یہ وہ شخص ہوگا جس کے منہ سے خون بھی نکل رہا ہے اور پیپ بھی باہر آ رہی ہے. اس سے بھی لوگ پریشان ہوں گے کہ وہ ابعد کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے جو شخص دور ہو. ارے تو کیا کرتا رہا؟ وہ کہے گا کہ میں بے حیائی کی باتیں کر کے مزے لیتا تھا دنیا میں.
بے حیائی کی باتیں، ایویں دو چار دوست اکٹھے ہو کے ایک کوئی گندا ٹاپک چھیڑ لیتے ہیں، سیکس کا ٹاپک چھیڑ کے، تو بس جی اب مختلف قسم کے تبصرے شروع ہیں بس، اور مزے لے رہے ہیں بس۔ بے حیائی کی باتوں سے لذت لینا، بے حیائی کی باتیں کرنا، سننا، مزے لینا، ایسا شخص اس کے منہ سے قیامت کے دن خون نکلے گا اور پیپ نکلے، گند نکلے گا اس کے منہ سے، حضور نے فرمایا۔ اور چوتھے شخص کو جب دوزخ میں ڈالا جائے گا تو وہ اپنا گوشت ہی کھا رہا ہوگا، اپنے دانتوں سے گوشت کھا رہا ہے، اس کی حالت زار کو بھی دیکھ کے جہنمی پریشان ہوں گے اور پوچھیں گے رے تو کیا کرتا رہا؟ وہ کہے گا میں لوگوں کی برائیاں بیان کرتا۔ بس دیکھو نا، ہماری عادت یہی ہے نا آپس میں ایک دوسرے سے، ہاں جی اودی سناؤ، اودی سناؤ، ہوں اودی سناؤ، بس یہاں سے غیبت سٹارٹ ہوتی، اچھا جی ہوں اودی سناؤ، بس بس بس۔ تو حضور سے پوچھا گیا غیبت کیا ہے؟ آپ نے کہا اشد من الزنا ہے، بدکاری سے بڑا جرم ہے۔ تو کسی نے پوچھا وہ ہے کیا؟ آپ نے فرمایا ذکر اخاک بما یکرہ، تیرا اپنے بھائی کا ایسا ذکر کرنا کہ جو اسے پتہ چلے تو اسے برا لگے، اس کی غیر موجودگی میں ایسی باتیں کرنا کہ اگر وہ موجود ہوتا اسے برا لگتا، اسے کہتے ہیں غیبت۔ تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر یہ بات اس میں ہو؟ تو آپ نے کہا تبھی تو غیبت ہے، اگر اس میں وہ بات نہیں ہے اور تم کر رہے ہو پھر یہ بہتان ہے جو غیبت سے بڑا جرم ہے۔ اللہ کے پاس نیکیاں لے کے پہنچنا کوئی سوکھا کام نہیں ہے، نمازیں پڑھنا سوکھی ہیں، ذکر تسبیح پڑھنا سوکھا ہے، زبان پہ تالا لگانا مشکل ہے۔ من نجات یا رسول اللہ؟ ایک صحابی نے کہا حضور نجات کا راستہ بتائیں کہ دنیا میں بھی نجات ہو جائے، آخرت میں بھی نجات ہو، کیا راستہ ہے؟ تین باتیں ارشاد فرمائی۔ املک علیک لسانک، زبان قابو میں رکھ، پہلی بات نجات کا راستہ ہے یہ۔ ولیسعک بیتک، اپنے گھر میں ٹکا رہے، آوارہ گردی نہیں کرنی، ایمی بار پھرتے رہو، آوارہ گردی نہیں کرنی، اپنے گھر میں ٹکے رہو، بلا ضرورت نہ نکلو گھروں سے باہر۔ وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے خطاؤں پہ، اپنے گناہوں پہ آنسو بہاتے رہو، یہ دنیا اور آخرت میں نجات کا بہت بڑا راستہ ہے۔ اللہ ہماری دنیا میں بھی نجات رکھے، ہمیں اللہ آخرت میں بھی نجات دے۔ اللہ سے ہم توفیق مانگا کرے نیکی کے کاموں کی، اور گناہوں سے بچنے پہ طاقت مانگا کرے۔